بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بڑی اہم ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے امریکہ پاکستان کو جکڑنے کی تیاریاں کر رہا ہے، اور امریکن آرمی چیف نے کہہ دیا کہ ہم نے بائیڈن کو پاکستان کے نیوکلیئر اثاثوں کے خطرے سے آگاہ کر دیا تھا۔ پابندیاں لگانے کے لیے کام شروع ہو چکا ہے، جبکہ امریکہ یہ سارا کھیل پاکستان سے کیا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے اور کس چیز سے پاکستان اور امریکہ کے مذاکرات جاری ہیں، جبکہ امریکن جنرلز نے یہ بھی دعویٰ کر دیا ہے کہ طالبان اور پاکستان کے تعلقات کشیدہ ہونے والے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہیں، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکن ڈرون افغانستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور انہیں بین الاقوامی قوانین کا احترام کرنا چاہیے، جبکہ طالبان نے امریکہ پر دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کا بھی الزام لگا دیا۔ اب دوسری طرف امریکہ میں افغانستان سے انخلا پہ گرم بحث ہے، اور اس بحث میں ہر دفعہ گھوم پھر کر ذکر پاکستان کا آ جاتا ہے۔ آج کل امریکہ میں پاکستان کا بڑا چرچا ہے۔ امریکن کانگریس کے قانون ساز بار بار اپنے بلز میں پاکستان کا نام لے رہے ہیں۔ امریکن چیف آف سٹاف کو پاکستان کے نیوکلیئر اثاثوں کی حفاظت کا کام کھائے جا رہا ہے، جبکہ بائیڈن سے لے کر اینتھنی بلنکن تک اور ریپبلکن سے لے کر ڈیموکریٹ تک ہر آدمی کی زبان پہ پاکستان کا نام آ رہا ہے۔ افغانستان میں شکست کو پاکستان سے شکست کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس وقت تھا جب پاکستان میں ہر چیز کا ملبہ امریکہ پہ ڈالا جاتا تھا۔ آج وہی حال امریکہ میں پاکستان کے حوالے سے چل رہا ہے، یعنی افغانستان میں جو کچھ غلط ہوا یہ پاکستان نے کیا۔ طالبان کو ٹریننگ کس نے دی؟ پاکستان نے دی۔ طالبان کو اسلحہ کس نے دیا؟ پاکستان نے دیا۔ طالبان کو طبی سہولیات کس نے دی؟ پاکستان نے دی۔ کابل حکومت کس نے گرائی؟ پاکستان نے گرائی۔ طالبان کو لاجسٹکس سے لے کے پناہ دینے تک ہر چیز کا الزام پاکستان پہ لگایا جا رہا ہے۔ امریکہ پاکستان کا بازو مروڑ کے اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اپنی تمام تر ناکامیوں کا ملبہ پاکستان پہ ڈال رہا ہے۔ شرم کی بات ہے کہ پاکستان کے بجٹ سے زیادہ بجٹ رکھنے والے امریکہ کی خفیہ ایجنسی یہ بتانے سے قاصر ہے کہ افغانستان میں طالبان نے 20 سال تک امریکہ کا پریشر برداشت کیسے کر لیا، اور پھر امریکہ کے نکلنے سے پہلے کابل پر قبضہ کر لیا۔ میں آپ کو اپنی گزشتہ ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ امریکہ پاکستان پر پابندیاں لگانے کے لیے ایک بل لایا ہے، جس کے تمام 57 صفحات جو ہیں پاکستان اور طالبان کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ خود اتنا معصوم بن رہا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کابل حکومت اتنی جلدی گر گئی۔ امریکہ کی قیمتی ہتھیار کیسے طالبان کے قبضے میں چلے گئے، اور 3 لاکھ کی فوج ایک ریت کی دیوار سے پہلے کیسے گر گئی، لیکن پاکستان کا بچہ ان حقائق سے واقف ہے۔ کانگریس نے 180 دن میں رپورٹ دے کر پھر 90 دن کے اندر اندر امریکن صدر کو پابندیاں لگانے کا پابند کر دیا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ چائنا اور پاکستان نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے حکمران اور فیصلہ ساز اشرافیہ امریکہ سے کسی صورت تعلقات منقطع تو کیا خراب بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن صورتحال ایسی بھی نہیں ہے کہ امریکہ کے خوف سے ہاتھ پاؤں پھول جائیں اور اپنا کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں۔ اور پاکستان کی 70 سالہ تاریخ پہ غور کیا جائے تو پاکستان نے کبھی بھی امریکہ کے پریشر میں بالکل اپنے مفادات کو ترک نہیں کیا۔ پاکستان جہاں سوویت یونین کے خلاف امریکہ کے جہاد لڑ رہا تھا، وہیں اپنے ایٹمی ہتھیار بھی بنا رہا تھا۔ یہ پاکستانی تھا جس نے پابندیوں کے باوجود اس پر کام جاری رکھا، امریکن مطالبات کے سامنے جھکنے سے انکار کیا۔ پھر جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان نے پوری دنیا کا پریشر لینے سے انکار کر دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب بات بھارت پہ آتی ہے یا اس سے پاکستان کے دفاع پہ آتی ہے تو پاکستان اپنی آنکھیں اور کان بند کر کے صرف وہی کرتا ہے جو اسے کرنا ہوتا ہے۔ پاکستان نے طالبان کو سی پیک میں شمولیت کی دعوت دے دی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور چائنا طالبان کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے انویسٹمنٹ اور کاروبار کے نئے موقع تلاش کر رہے ہیں، جبکہ افغانستان کے بغیر چائنا اور پاکستان کی سینٹرل ایشیا تک رسائی ممکن نہیں۔ چائنا اس خطے کی تاریخ سے بخوبی واقف ہے اور جانتا ہے کس طرح منگول طاقت کے زور پر کتنے بڑے علاقے قبضہ ہو گئے۔ اب سوویت یونین کی تقسیم کے بعد شنگھائی تعاون تنظیم کے ذریعے بیجنگ حکومت کی حکمت عملی تھی کہ اس خطے کے لوگوں کو مالیاتی طور پہ مستحکم رکھا جائے تاکہ بیرونی ملکوں کی جانب نہ دیکھیں۔ چائنا پاکستان کے ذریعے یہی حکمت عملی افغانستان میں اپنائے گا، جبکہ امریکہ کے چوٹی کے فوجی اہلکاروں نے سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے افغانستان میں جنگ ختم کرنے اور فوج کے مکمل انخلا میں ناکامی کا اعتراف بھی کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی اور شرلیاں چھوڑ دی گئیں، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ چیئرمین آف دا جوائنٹ چیف جنرل مارک ملی نے کہا کہ طالبان دہشت گرد تنظیم تھی اور رہے گی۔ انہوں نے القاعدہ کے ساتھ اپنے روابط ختم نہیں کیے۔ اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا طالبان اپنی طاقت کو مضبوط بنا سکتے ہیں یا ملک مزید خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا، لیکن ہمیں کابل سے ہونے والے دہشت گرد حملوں سے امریکی شہریوں کو بچاتے رہنا ہوگا۔ اب جنرل ملی نے تو کہا کہ القاعدہ یا داعش جیسے گروپس
12 سے 36 مہینے کے دوران خود کو ری آرگنائز کر سکتے ہیں اور امریکہ پہ حملہ کر سکتے ہیں. کتنے شرم کی بات ہے. ایک طرف تو یہ مانتے ہیں ان کے پاس افغانستان میں کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے اور یہ ڈرون اڑا کر پاکستان کی مدد سے یہ معلومات حاصل کر رہے ہیں. کیا ڈرون نے انہیں بتا دیا یہ تنظیمیں اتنے عرصے میں منظم ہو جائیں گی؟ جب امریکہ افغانستان میں تھا اس کی حکومت، اس کے ملٹری بیسز، بھارتی رو اور افغانی NDS سب مل کر یہ اندازہ نہیں لگا سکے کہ طالبان کتنے عرصے میں کابل پہ قبضہ کر لیں گے. پہلے 2 سال، پھر 6 مہینے، پھر 9 دن، 90 دن، اور اس طرح اندازے یہ آخری وقت تک لگاتے رہے. اور ان سٹیٹمنٹس کے پیچھے حقائق نہیں بلکہ امریکہ کے ارادے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ افغانستان میں اپنی ٹانگ اڑا کے رکھے گا، چائنا اور پاکستان کو بھارت کے ساتھ مل کر مشکل میں ڈال کر رکھے گا. اور جہاں تک خانہ جنگی کی بات ہے، پورے افغانستان پہ طالبان کا قبضہ ہے، جبکہ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق پاکستان نے طالبان کی فوج کی تنظیم سازی کی آفر کر دی ہے. جیسا کہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ طالبان کو کچھ وقت دیا جائے سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب کچھ ارادہ ہی ٹھیک کرنے کا نہ ہو تو امریکہ کی طرف سے ایسے ہی بیانات آئیں گے نا. اور تو اور اعلیٰ امریکن جرنلز دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو خبردار کیا تھا کہ افغانستان سے فوری انخلا پاکستان کے ایٹمی ہتھیار اور ملکی سلامتی کے لیے خطرات بڑھا سکتا ہے. چیئرمین آف دی جوائنٹ چیف جنرل مارک ملی نے منگل کو سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کو بتایا کہ ہم نے اندازہ لگایا کہ تیزی سے انخلا سے علاقائی عدم استحکام، پاکستان کی سلامتی اور اس کے جوہری ہتھیاروں کو خطرات بڑھ جائیں گے. ہمیں پاکستان کی پناہ گاہوں کے کردار کا مکمل جائزہ لینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ طالبان نے 20 سال تک امریکن فوجی دباؤ کیسے برداشت کیا. اور یہاں بھی یہ امریکہ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کوئی ان سے پوچھنے والا ہے کہ جب انہوں نے 450 ڈرون حملے پاکستان کی سرزمین پر کیے، پاکستان کی ملٹری فورسز سے آپریشن کروائے، اس کے باوجود تم کیسے پناہ گاہوں کا رونا رو سکتے ہو؟ پاکستان اور افغانستان کی بارڈر کراسنگ تاریخی ہے، اسے روکنا کسی کی بس کی بات نہیں ہے. جب سے اپنی مرضی سے حملے کر رہے تھے اس وقت خود خاتمہ کر لیتے تھے، اب اپنی ناکامی دوسروں کے سر پہ کیوں ڈال رہے ہو؟ اور جہاں تک پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کی بات ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کی حفاظت کے لیے ریٹنگ ہماری بھارت سے کروڑ گنا بہتر ہے. وہاں تو یورینیم منڈیوں میں بک رہا ہے. جب تم بھارت سے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہے تھے اور 50 جہادی گروپس نے پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا تو کیا اس وقت پاکستان کی سالمیت کو خطرہ نہیں تھا؟ جنرل ملی اور جنرل فرینک میکنزی نے یہ دعویٰ بھی کر دیا ہے کہ پہلے طالبان اور پاکستان کے تعلقات کس طرح کے تھے، اب ان کی نوعیت بدل جائے گی اور ان کے تعلقات میں کشیدگی آ جائے گی. پاکستان کو اب طالبان سے نمٹنا پڑے گا. جنرل میکنزی کا کہنا تھا کہ مجھے یقین ہے افغانستان سے امریکی انخلا کے نتیجے میں طالبان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے تعلقات نمایاں طور پہ پیچیدہ ہونے جا رہے ہیں. اب سینٹ کوم کے سربراہ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اور پاکستان افغانستان تک رسائی کے لیے ایک اہم فضائی راہداری کے استعمال پر مذاکرات کر رہے ہیں. پچھلے 20 سالوں کے دوران ہم نے مغربی پاکستان میں جاننے کے لیے، جسے ہم ایئر بولیوارڈ کہتے ہیں، استعمال کرنے میں کامیاب رہے اور یہ ایک ایسی چیز بن گئی جو ہمارے لیے ضروری ہے. اس کے ساتھ کچھ لینڈ لائنز آف کمیونیکیشن، اور ہم آنے والے دنوں اور ہفتوں میں پاکستانیوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے، جس سے پتہ چل جائے گا کہ ہمارا پاکستان میں مستقبل میں رشتہ رہے گا کیسا. تاہم دونوں جنرلز نے پاکستان کے ایٹمی ہتھیار اور ان کے دہشت گردوں کے ہاتھوں میں آنے کے امکانات کے بارے میں اپنے خدشات میں مزید بات کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ وہ سینیٹرز کے ساتھ بند سیشن میں اس پر اور دیگر حساس معاملات میں بات کریں گے. ساتھ ہی انہوں نے اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ہم افغانستان کو ایک سٹیٹ بلڈ کرتے رہے لیکن افغان نیشن بلڈ کرنے میں ناکام رہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اگست کے درمیان کولیپس کو جج کرنے میں ناکام رہے. اب آپ دیکھیں، خود مان رہے ہیں کہ کیوں افغانستان کی حکومت گری اور کیوں اس حکومت کے گرنے میں پاکستان کے کردار پر انکوائریاں کروا رہے ہیں. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسے امریکن جنرل نے کہا کہ اس سے پہلے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینتھنی بلنکن نے کہا کہ آنے والے دن پاکستان کے ساتھ تعلقات کا تعین کریں گے، جبکہ انہیں پاکستان سے کیا چاہیے یہ بھی بتا دیا. امریکہ پاکستان کو جکڑنے اور اسے ڈرانے کی تیاری کرنے شروع کر چکا ہے تاکہ زمین پر ہاری ہوئی جنگ مذاکرات کی میز پہ جیتی جا سکے. اگر نہ جیتا تو وہ یہ اصول اپنائے گا کہ نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے. آنے والے دن انتہائی اہم اور سنسنی خیز ہونے والے ہیں. اس حوالے سے میں آپ کو مزید اپڈیٹس دیتا رہوں گا، لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اللہ حافظ.